بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، قوم کی جو تقدیر ہیں وہ نوجوان ہیں. نوجوانوں ہی کے ذریعے سے قوموں کا عروج اور زوال. قوم کے جو مستقبل ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں. اگر نوجوان ہی خراب ہو جائیں یا نوجوان اپنا ہدف، اپنا مستقبل، اپنا ٹارگٹ اور عزم اور حوصلہ مر جائے تو وہ قومیں پست ہو جایا کرتی ہیں. قوموں کی تقدیروں کو سنوارنے میں نوجوانوں کا اہم رول ہوا کرتا ہے. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے نوجوانوں کو اپنے اشعار کے ذریعے سے خاص کر کے خطاب کیا ہے اور نوجوانوں کو زیادہ مخاطب کیا ہے. اس لیے کہ اگر نوجوان بیدار ہو گئے، نوجوان اگر اپنے آپ میں آ گئے تو پھر قوموں کا تختہ اور انقلاب آ جاتا ہے، تختہ پلٹ جاتا ہے. چنانچہ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو اپنے اشعار کے ذریعے سے ابھارا ہے، بیدار کیا ہے. کہیں کہا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. کسی نے کہا ہے کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. علامہ اقبال نے نوجوانوں کو للکارتے ہوئے کہا ہے: کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ آج ہمارا نوجوان کدھر جا رہا ہے؟ خاص کر کے آج کے جمعے میں نوجوانوں کے تعلق سے جو ایک اہم بات بتانی ہے کہ نوجوان جس کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے اور بکثرت نوجوان اس گناہ میں ملوث نظر آ رہے ہیں، وہ ہے نشے کی لت، وہ ہے شراب نوشی. عام طور سے آج ہمارا نوجوان غلام ہو چکا ہے تین چیزوں کا.
پہلی چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں کتابوں کے مطالعے کی روشنی میں کہ جس کا غلام ہمارا نوجوان ہو چکا ہے، اس کی آزادی ذہنی اور فکری آزادی ختم ہو چکی ہے، وہ جکڑ چکا ہے زنجیروں میں، وہ سب سے پہلی چیز انٹرنیٹ ہے۔ انٹرنیٹ کی غلامی میں آج ہمارا نوجوان تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، اور انٹرنیٹ سے اس کو آزادی اور خلاصی نہیں مل رہی ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ نشے کی لت ہے، شراب نوشی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان تباہ ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا نشے کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمارا نوجوان جس میں ملوث نظر آ رہا ہے وہ ہے نفسانی اور شہوت پرستی۔ عورتوں کے جال میں ہمارا نوجوان پھنستا جا رہا ہے، اور دونوں چیزیں تو کم تر ہیں بالمقابل انٹرنیٹ کے۔ انٹرنیٹ چلانے والا، دیکھنے والا، وہ شراب کو بھی نیٹ میں دیکھتا ہے پیتے ہوئے، اور شراب کی طرف، نشے کی طرف جاتا ہے۔ کوئی ایسی ویڈیو یعنی پکچر یا کوئی ایسا سیریل جو موبائل میں ویڈیوز میں دکھایا جاتا ہے، شاید اور باید ہو کہ جس میں شراب نوشی کو نہ دکھایا جاتا ہو، یا شراب کا ایڈ نہ دکھایا جاتا ہو، یا شراب پینے کا طریقہ نہ دکھایا جاتا ہو۔ اتنا عام طریقے سے موبائل میں، انٹرنیٹ میں دکھایا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کے طرف مائل ہوتا ہے۔ کسی چیز کو زیادہ دیکھا جائے یا کسی چیز کو زیادہ سنا جائے تو دھیرے دھیرے اس کی عادت اور اس کے طرف جو ہے انسان لپکتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ انٹرنیٹ ہی کے ذریعے سے شراب، ہمارا نوجوان جب قدم بڑھاتا ہے شراب پینے کی طرف، اور جب اس کو لت ہو جاتی ہے نشے کی، تو شراب پینے والوں کے بارے میں جہاں تک کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ زیادہ تر جو ہے گوشت کھاتے ہیں۔ شراب پینے والے زیادہ گوشت کھاتے ہیں، اور گوشت کھانا اور اس کے اوپر سے پھر شراب پینا، پھر یہ دونوں جب پیٹ میں جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں شہوت، اور شہوت ہوتی ہے۔ ابھی ہمارا نوجوان جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور شہوت خواہش پوری کرنے کے اس کے جائز طریقے اور راستے نہیں ہیں، تو وہ ہمارا نوجوان جس کے لیے ابھی حلال راستے نہیں ہیں، نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی ہے، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے جب اس کے اندر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے غلط قدم اٹھاتا ہے، اور پھر نہ جانے کیا کیا وہ حرکتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی برباد ہوتا ہے، اس کے ماں باپ بھی رسوا ہوتے ہیں، اس کے گھر والے بھی تباہ ہوتے ہیں، محلہ پورا برباد ہوتا ہے، سماج میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ آج شراب اور نشہ اتنا عام ہو گیا ہے، اگر ہم نیچے اتر کر کے معاشرے میں جائزہ لیں اپنے نوجوانوں کے تعلق سے، خاص کر کے کہ کم عمر کے بچے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ نشے کی لت میں ہیں، اور ان کو بھی نشے کی لت لگ چکی ہے، اور طرح طرح کی نشے کی چیزیں اب مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ شراب پینے والی، سیال بہنے والی جو چیز ہے وہ اصل ہے، اس کے علاوہ بھی اب نشے کی بہت سی کوالٹیاں اور بہت سی قسمیں جو ہے مارکیٹ میں آ گئی ہیں، وہ سب نشے میں ہیں، سب کا حکم ایک ہی ہے، ٹیبلٹ ہے، انجیکشن ہے، اور سونگھنے والی چیزیں آ گئی ہیں، تمام چیزیں مارکیٹ میں اتار دی گئی ہیں بدل بدل کر کے۔ قربان جائیے محسن انسانیت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آج سے 1450 سال پہلے ہی فرما دیے تھے کہ حضرت ابو مالک اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ شراب کو بدل کر کے، ان کے نام بدل کر کے، ان کے پوری کوالٹی بدل کر کے اور شراب پئیں گے، نشہ کریں گے۔
کتنے سال پہلے ہی ہمارے نبی نے اس چیز کی نشاندہی کر دی تھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شراب دیکھیں گے تو شراب نہیں ہے، لیکن جو شراب کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے یعنی نشہ پیدا ہوتا ہے، نشے کی اتنی کوالٹیاں، نشے کی اتنی چیزیں آج مارکیٹ میں اتار دی گئی اور ہمارا نوجوان بہت تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان غلام ہو چکے ہیں نشے کے، انٹرنیٹ کے غلام ہو چکے ہیں، زن کے غلام ہو چکے ہیں، شہوت پرست ہمارا نوجوان ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہمارا سماج کتنا بگڑ گیا ہے۔ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے، جیسا کہ کچھ اشعار پڑھے گئے تھے کہ نوجوانوں کے تعلق سے، کہ نوجوان جب اپنے مستقبل کو سمجھتا ہے، اپنے عزم اور حوصلے اپنے اندر باقی رکھتا ہے اور اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے زندگی صحیح اور اچھے طریقے سے گزارنے کا، اس کا عزم ہوتا ہے، تو وہی نوجوان آگے چل کر کے قوم کی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ نوجوانوں کا اتنا اہم رول ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے نوجوان غلام ہو چکے ہیں، ان کی آزادیاں چھین چکی ہیں، یہ آزاد نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اسی چل پھر رہے ہیں نوجوان لوگ، لیکن یہ غلام ہو چکے ہیں تین چیزوں کے، اس سے نہیں نکل پا رہے ہیں۔ ان کو چاہے کوئی بھی سمجھائے، ممبر و محراب سے کوئی بتائے، مسجد اور مدرسے سے بتایا جائے، تحریکیں چلائی جائیں، جلسے اور اجتماعات کیے جائیں، اور ان کو جماعت کے ساتھی جا کر کے ان کو سمجھائیں، پکڑ کر کے مسجد میں لائیں، پھر جا کر کے وہی چیزیں کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح سے وہ غلام ہو چکے ہیں، اس سے کسی طرح سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں، انٹرنیٹ سے اور شراب نوشی سے، نشے سے، اور اسی طرح زن سے۔ شراب کے تعلق سے ہمارے مذہب نے کس قدر رہنمائی کی ہے۔ ہمارے مذہب نے، مذہب اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ مذہب اسلام نے ہر دھڑکتے اور نازک دکھ رگ پر ہمارے مذہب نے اس پر بندش لگائی ہے اور اس کو بین لگایا، روکا ہے کہ جس میں نہایت نقصان ہی نقصانات ہوں، جس میں خرابیاں ہی خرابیاں ہوں۔ تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو شراب اور یہ نشہ آج دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، پہلے بھی بہت زیادہ نشہ کیا جاتا تھا، شرابیں پہلے بھی بہت زیادہ پی جاتی تھی، لوگ پیتے تھے۔ ہندوستان ہی کے معاشرے میں پنڈت دیانند سرسوتی ایک بہت بڑے لکھک گزرے ہیں آریہ سماج کے، ان کی کتاب ہے پرکاش نام کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے معاشرے اور کلچر کا یہ حال تھا کہ یہاں سب سے پہلے شراب پیا جاتا تھا، اس کے بعد کھانا کھایا جاتا تھا۔ عربوں کے تعلق سے ہے کہ شراب اس قدر عرب کے لوگ پیتے تھے اور اتنا پیتے تھے، ہر کھانے کے ساتھ شراب ہوتی تھی اور شراب پی پی کر کے وہ لوگ کھانا کھاتے تھے، اور اتنی اہمیت شراب کی ان کے یہاں تھی کہ جب وہ کبھی قسم کھایا کرتے تھے، وہ بھی بڑی چیزوں کے تعلق سے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ جیسے کسی دشمن سے انتقام لینا ہو، تو اس طرح کے جملے کتابوں میں ملتے ہیں کہ وہ قسم عرب کے لوگ کھاتے تھے کہ جب تک کہ میں فلاں سے انتقام نہیں لوں گا تب تک کہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ شراب کی قسمیں اٹھاتے تھے، اتنی اہمیت تھی، اتنا شراب پیا جاتا تھا پہلے۔ مگر قربان جائیے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے، جب دنیا میں تشریف لائے، تو جہاں تمام برائیاں ختم ہوئی، تمام برائیوں کی ختم کے لیے محنتیں کی، وہیں شراب کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم کیا گیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج حکم نازل فرمایا، چونکہ یہ نشہ ایسی چیز ہے کہ ڈائریکٹ کوئی چھوڑ نہیں سکتا ہے، دھیرے دھیرے ہی ایک نشیڑی آدمی نشے کو چھوڑے گا، وہ ایک بیگ نہیں چھوڑ سکتا ہے نشے کو۔ اس زمانے سے اور بہت دنوں سے نشے کی جس کو لت لگ چکی ہو، نشے کی عادت ہو چکی ہو اور نشہ کرتے کرتے اسی میں ڈھل چکا ہو، تو وہ ایک بیگ نشہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، دھیرے دھیرے وہ نشہ چھوڑے گا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیرے دھیرے حکم نازل فرمایا، چنانچہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب نبی، شراب اور جوئے کے بارے میں
مومنین پوچھ رہے ہیں، صحابہ سوال پوچھ رہے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، جوا اور شراب کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب نبی ان کو بتا دیجئے، قل فیہما اسم کبیر، کہ اس میں یعنی جوا میں اور شراب میں گناہ بھی ہے اور نقصانات بھی ہیں۔ اسم کبیر، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومنافع للناس، لیکن کچھ نفع بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیکن جو گناہ ہے اور جو نقصان ہے وہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والوں کو بتایا کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں نقصان ہے اور گناہ ہے، نفع بہت معمولی ہے، تو بہت سے لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا، پینا بند کر دیا۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، چونکہ بہت سے بعد لوگ جو ہے ابھی بھی شراب پی رہے تھے، اور چونکہ ڈائریکٹ اللہ کا صاف رکنے کا حکم آیا نہیں تھا، اس لیے بہت سے لوگ صحابہ میں سے شراب پی رہے تھے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے یہاں دعوت تھی، صحابہ کرام کی بہت سے صحابہ وہاں اکٹھے تھے دعوت میں۔ دعوت کھانا کھانے کے بعد مغرب کا یا کسی اور نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھانے کے لیے غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے، اور اس نماز میں قل یا ایھا الکافرون کی جب سورت کی تلاوت انہوں نے کی، تو جو کہ شراب، دعوت کے ساتھ شراب کا بھی دور چلا تھا، شراب بھی پیے ہوئے تھے، تو ذہن کام نہیں کیا، ہلکا سا نشہ تھا، اسی نشے کے عالم میں قل یا ایھا الکافرون میں جہاں لا ہے ما ہے اس کو بدل دیے، اور لا اور ما بدل دینے کی وجہ سے عربی گرامر کے اعتبار سے قرآن میں یا عربی میں اگر ایک لفظ ادھر ادھر کر دیں گے تو معنی اور مطلب بدل جاتا ہے، معنی اور مطلب پورا مکمل بدل گیا۔ اس کے بعد ہی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دوسرا حکم نازل ہوا شراب کے تعلق سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کی اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بہت سے صحابہ سمجھ گئے کہ ہمیں شراب چھوڑ دینا چاہیے، ہم جب نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لے سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، بندگی نہیں کر سکتے ہیں، ہم مصلی کی طرف، مسجدوں کی طرف شراب کی حالت میں نہیں جا سکتے ہیں، اور پھر نماز ہر 2-3 گھنٹے کے بعد نماز کا وقت آ جاتا ہے، 4 نمازیں جو جلدی ہیں اور 1 نماز میں زیادہ وقفہ ہے، تو اس طرح سے ہم شراب چونکہ جب پینے کے بعد فوراً نشہ ختم نہیں ہوتا ہے تو گویا کہ ہم کوئی نماز ہی نہیں پڑھ پائیں گے، 3 نمازیں 4 نمازیں ہماری چھوٹ جایا کریں گی شراب پینے کی وجہ سے، نشہ کرنے کی وجہ سے۔ تو بہت سے صحابہ نے شراب پینا بند کر دیا، لیکن معمولی لوگ، کچھ لوگ ابھی بھی شراب پی رہے تھے، چونکہ ڈائریکٹ اللہ کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ بالکل کوئی شراب نہ پیے۔ جب تیسرا اور آخری حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے آیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کی اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور پانسا یہ چاروں چیزیں رجس من عمل الشیطان، گندے کام ہے اور یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا ایمان والو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ اللہ کا حکم آیا اور محکم حکم آیا۔ اور اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی حکم آئے کہ شراب کی وجہ سے یہ برائیاں ہوتی ہیں، شراب کے یہ نقصانات ہیں، اور شراب کی وجہ سے یہ سزا ملے گی۔ بہت سخت وعیدیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے تعلق سے سنایا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے یا چور جب چوری کرتا ہے اور اسی طرح شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس گھڑی، اس عالم میں اس کا ایمان سائے کی طرح اوپر چلا جاتا ہے، یعنی اس وقت وہ بغیر ایمان والا ہوتا ہے جس وقت یہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ وہ ایمان کہیں اور نہیں جاتا ہے بلکہ سائے کی طرح اوپر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سایہ بھی ایمان کا ہٹ جاتا تو اسی عالم میں اللہ کا غضب ایسے لوگوں پر نازل ہو سکتا تھا، مگر وہ ایمان سائے کی طرح رہتا ہے، بچائے رکھتا ہے کہ اللہ کا غضب نہ نازل ہو۔ ایک روایت میں ہے بہت سخت وعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میری امت کے بعد لوگ شراب اور لہو لعب میں دن رات گزاریں گے، رات میں بھی شراب پئیں گے، لہو لعب کریں گے، اور دن میں بھی دنوں رات نشہ کریں گے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ ایک دن صبح اس حال میں کریں گے کہ ان کی صورتیں بندر اور خنزیر سے مسخ کر دی جائیں گی، بدل دی جائیں گی ان کی صورتیں بندر اور خنزیر سے مسخ، یعنی شکلیں بدل دی جائیں گی۔ اس کا مطلب محدثین نے اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ بندروں والی وہ حرکتیں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں گی، نقالی جس کو کہا جاتا ہے، آج یورپ کی نقالی ہم کر ہی رہے ہیں، بندروں کی شکل تو لیے ہوئے ہیں، خنزیر جس کے